یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سال حج کرنے والوں میں آپ کو چن لیا ہے، اور آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن پر اللہ تعالی نے یہ کرم کیا کہ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں جو اپنے دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مجھے حرمین طیبین جانا نصیب ہو، حج کا سفر نصیب ہو۔ اور ان کروڑوں مسلمانوں میں 20 کروڑ کم و بیش پاکستان کے مسلمان بھی ہیں، اور ہر سال کم و بیش 2 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو پاکستان سے حج کا اذن ملتا ہے۔ تو آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان 2 لاکھ میں آپ کا نام بھی شامل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سفر میں خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس کا مضمون ہے کہ عورتوں سے صحبت کا تذکرہ نہ کرو، کوئی گناہ کا کام نہ کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو حج تک۔ یہ ہمیں ایک فارمولہ دے دیا گیا قرآن کے اندر کہ ایک حاجی کو کیسا ہونا چاہیے، حاجی کا انداز کیسا ہونا چاہیے، حاجی کو کن کن معاملات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ انتظامی معاملات اور مناسک حج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کروں گا، نہایتی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آج کل ایڈوانس دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہو سکے تو کچھ چیدہ باتیں جو میں بیان کروں گا اسے آپ ریکارڈ کر لیں گے۔ کچھ فنگر ٹپس میں عرض کروں گا کہ حج یاد کیسے رکھنا ہے، کون کون سے اعمال ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں بڑی مفید رہیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا، اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو حج یا عمرے کو نکلا اور راستے میں مر گیا، اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ادخل جنہ، یعنی جنت میں داخل ہو جا۔ تو کتنی مبارک سعادت ملنے جا رہی ہے، تو اسی انداز پر اس کو سیکھنا بھی چاہیے، اتنی اس کو اہمیت بھی دینی چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرشتے مصاحفہ بھی کرتے ہیں اور معانقہ بھی کرتے ہیں حاجیوں سے۔ تو مصاحفہ کس سے کرتے ہیں اور معانقہ کس سے کرتے ہیں؟ سنیے، جب حاجی سوار ہو کر آتے ہیں تو فرشتے ان سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، اور جب حاجی پیدل کر حج کے لیے آتے ہیں تو فرشتے ان سے معانقہ یعنی گلے ملتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی،
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197. اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جگہ جگہ ہمیں آزمایا جائے گا، جگہ جگہ ہمارا امتحان ہوگا. کبھی طواف کے دوران کسی کا دھکا لگے گا تو ہمارے صبر کا امتحان ہوگا. کبھی مینا جاتے ہوئے ہمیں کسی کا دھکا لگے گا تو ہمارا امتحان ہوگا. کبھی مینا کے خیموں میں ہمیں مقام ملے گا اور ہمیں جگہ تنگ ملے گی تو ہمارا امتحان ہوگا. کبھی عرفات جاتے ہوئے بس میں کچھ آزمائش آئے گی تو ہمارا امتحان ہوگا. ان سارے امتحانات میں ہم نے کامیابی سے سرخروئی اختیار کرنی ہے. اور اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب جب شیطان حملہ کرے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور اس آیت کے مضمون کو ذہن نشین لانا ہے کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا، مجھے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرنا. تو انشاءاللہ جب یہ پیش نظر ہوگا تو آپ کا حج کا سفر ایک بہترین سفر ہوگا، یادگار سفر ہوگا انشاءاللہ عز و جل. انتظامی معاملات کچھ عرض کرتا ہوں. منسٹری کی طرف سے آپ کو جو ہوٹل میں جگہ دی گئی ہے، اس ہوٹل میں آپ کو جو کمرے دیے گئے ہیں، واش روم دیے گئے ہیں، جو انتظامات وہاں پر موجود ہیں، آپ کو عرض کروں گا کہ ایک حاجی جو معتمر ہے، جس نے عمرہ ادا کر لیا، متمتع یعنی حج تمتع ادا کر رہا ہے، تو اب اس نے عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کا احرام باندھنا ہے. یاد رکھیں کہ یہ حاجیوں کو 3 انداز پر آپ کو لے جایا جائے گا. وہ 3 انداز کون سے ہوں گے؟ کچھ کو ٹرین کے ذریعے، کچھ کو بس کے ذریعے اور کچھ کو پیدل جانے کا اختیار ہوگا. جو یہ مینا لے جایا جائے گا وہ سب ہی کو بس میں لے جایا جائے گا. اور جو مینا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ آئیں گے اور مزدلفہ سے جمرات پر جائیں گے، اس میں 3 کنڈیشنز موجود ہیں. ایک منسٹری کی طرف سے تقریباً کچھ حاجیوں کو جن کے خیمے ریلوے اسٹیشن کے قریب ہوں گے، ان کو ریلوے ٹکٹ دیے جائیں گے جو بلیک کلر کا ایک کڑا ہوگا، اس پہ آپ کا اسٹیشن نمبر بھی لکھا ہوا ہوگا. یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ آپ کا ایک طرح کا ٹکٹ ہے، اور جو اس میں نمبر 1 لکھا ہے تو آپ نے 1 نمبر اسٹیشن سے جانا ہے، 2 لکھا ہے تو 2 نمبر اسٹیشن سے، 3 لکھا ہے تو 3 نمبر اسٹیشن سے. اور یہی اسٹیشن آپ کے عرفات میں بھی اترنے کے ہوں گے، یہی اسٹیشن آپ کے مینا میں بھی اترنے کے ہوں گے. جب آپ رمی کے لیے آئیں گے تو سب سے آخری اسٹیشن پہ اتریں گے جمرات پر. یہ میں نے ایک سرسری طور پر جائزہ آپ کو سامنے نقشہ پیش کر دیا. کچھ لوگوں کو بسوں میں لے جایا جاتا ہے، تو جو لوگ بسوں میں جائیں گے وہ اپنی اپنی بسوں میں مسافر ہو کر وہ اپنے خیمے میں پہنچیں گے. کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث پاک سنائی گئی اس کا حصہ حاصل کروں، میں پیدل حج کروں، تو وہ اپنے ہوٹلوں سے صبح فجر ادا کر کے وہاں سے اس مستحب مسنون وقت میں نکلتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ مینا کی طرف اپنے مکتب کی طرف جاتے ہیں. یاد رکھیں 3 قسم کا حج ہے. حج قران افضل ہے، جیسے ابھی ہم نے سنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرے دونوں کا احرام باندھا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حج ہے حج قران، اس میں عمرہ اور حج کا ایک ہی احرام ہوتا ہے. یعنی عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق نہیں کرانا ہوتا صحیح کے بعد، اب آپ نے اسی احرام سے حج کرنا ہوتا ہے. اور جب پہلی رمی کرنے کے بعد قربانی کر کے اور حلق کرائیں گے اس وقت آپ کا احرام کھلے گا. یہ حج قران کہلاتا ہے. ہمارے ہاں پاک و ہند سے بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں سے بھی جانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ حج تمتع ادا کرتی ہے. یاد رکھیں کہ حج تمتع میں آپ نے یہاں سے پاکستان سے جاتے ہوئے جن کی مدینہ شریف کی فلائٹ ہے انہوں نے احرام نہیں باندھنا. ایئرپورٹ پر ہمارا مکتب قائم ہوتا ہے، الحمدللہ وہاں بعض اوقات ایسے حاجی بھی آ جاتے ہیں کہ اس مکتب پہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی چونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو مدینے کی فلائٹ جانے والی ہے، یہ احرام باندھ کر آ گئے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کون سی فلائٹ ہے؟ کہتے ہیں مدینے کی. کہا کہ بھائی میں تو حج کرنے جا رہا ہوں، حج میں تو احرام ضروری ہے. تو بھائی حج کرنا ہے جب آپ حج کے ایام میں حج کیے جائیں گے، یا آپ کا رخ جدہ کی طرف ہوگا جب آپ نے احرام باندھنا ہے. ابھی تو مدینے جانا ہے، مدینے جانے کے لیے احرام نہیں چاہیے آپ کو. بہرحال ان کو سمجھایا جاتا ہے. بعض تو ایسی حرکت کر ڈالتے ہیں بیچارے کہ گھر سے حج کی نیت کر کے آ جاتے ہیں. اب آپ بتائیے کتنی بڑی آزمائش ہے کہ وہ مستقل احرام کی حالت میں رہیں گے حج تک.
تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ تربیت میں یاد رکھیں کہ مجھے کون سا احرام کہاں سے باندھنا ہے۔ یاد رکھیں جن کی جدہ کی فلائٹ ہوگی وہ احرام چاہے وہ ایئرپورٹ پر نیت کریں، چاہے جہاز میں نیت کریں، چاہے اپنے گھر میں احرام کی چادریں باندھ کر نیت کر لیں، تینوں جائز ہیں۔ لیکن جس طرح ہمیں سمجھایا گیا، ہم مشورہ دیتے ہیں کہ جب جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز ہوا میں ہموار ہو جائے، اس وقت آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے، اور پھر جب آپ جدہ اتریں گے اور عمرہ ادا کریں گے جیسا آپ نے سنا۔ یاد رکھیں کہ جب آپ نے اپنے ہوٹل میں رہنا ہے، جو ایام گزر گئے 7ویں کے غروب کے بعد 8ویں شب، اور جو سنت ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، پہلے انتظامی معاملات بیان کر دوں۔ منسٹری کی طرف سے آپ کو یہ پیغام ملے گا، بورڈ لگائے گئے ہیں، یہاں پر آپ کے ہوٹل میں بورڈ لگے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ انشاءاللہ 8ویں شب اور 7 ذوالحجہ کے دن آپ کی بسیں اتنے بجے روانہ ہوں گی۔ تو حاجیوں نے اپنا پریپریشن کرنا ہے، اپنی تیاری کرنی ہے، تیاری کر کر جو بس آپ کو دی جائے گی اس میں آپ نے بیٹھنا ہے اور مینا پہنچنا ہے۔ یہ انتظامی معاملات تھے جو میں نے عرض کیے، جو حج کے پورے شرعی معاملات ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ انتظامی معاملات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ حاجی بڑے بے چین ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو بس آئی ہے لگتا ہے اس کے بعد بس نہیں آئے گی۔ ارے بھائی، آپ کی بلڈنگ میں 2000 حاجی ہیں، ان 2000 حاجیوں کو مینا پہنچانا یہ معلم کی ذمہ داری ہے، اور سب کے لیے بسیں آئیں گی۔ تحمل رکھیے، بلکہ اپنا یہ ایثار کا جذبہ رکھیے کہ جو بزرگ ہیں، جو خواتین کے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ اگر بچے ہیں تو ان کو اولین موقع دیجیے کہ یہ آرام سے سکون سے مینا پہنچ جائیں۔ جب مینا پہنچیں گے تو اب مینا کے خیمے میں آپ کو جگہ دی جائے گی، اس خیمے کے اندر جو بیڈ لگا ہوا ہوگا وہ بیڈ جو ہے اس کا سائز ہوگا 60x18 کم و بیش، یعنی 60 انچ لمبا اور 18 انچ کم و بیش چوڑا ہوگا۔ میرے جیسا لمبا آدمی اس بیڈ میں نہیں آتا، تو مجھے اپنی ٹانگیں سمیٹنی پڑتی ہیں، اور ایک شخص جو بہت ہیلدی ہو، موٹا تازہ ہو، وہ بھی 18 انچ کے بیڈ میں نہیں سما پاتا۔ تو اس وقت صبر کرنا ہوگا، آپ نے صبر کر کے اجر کمانا ہوگا۔ جو پہلی بسوں میں پہنچ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جلدی سے بیٹھتے ہیں اور اپنا بیڈ سنبھالتے ہیں اور اے سی کے پاس آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے آئے تو پہلے پائیں اے سی کے پاس، یعنی جو ہمارے روم کولرز لگے ہوتے ہیں مینا کے خیموں میں، یہ کولرز ہیں ٹھنڈی ہوا پہنچانے والے۔ اسی طرح عرفات کے میدان میں وہاں بھی آپ کو کولرز مہیا کیا جائیں گے، اے سی والے خیمے نہیں ہوں گے۔ جہاں اسپٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ خیمے الگ ہوتے ہیں، وہ وی آئی پیز ہوتے ہیں، ان کے پیکیجز بھی 7، 8، 9، 10، 11 لاکھ روپے تک کے ہوتے ہیں۔ منسٹری نے اکانومی پیکیج جو اناؤنس کیا ہے اس کے تحت آپ کو جو مکتب اور جو خیمے دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے، بستر آپ کا جو ہے ایک بستر ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ 3 بستروں کو ملا کر 2 افراد آرام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک خیمے کے اندر تمام حاجیوں کو جو بستر دیے جاتے ہیں اس کی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے، وہاں اتنے ہی حاجیوں کو آنا ہوتا ہے، لہذا جو پہلے آ جاتے ہیں ان سے گزارش کروں گا بعد میں آنے والوں کو موقع دیجیے گا، ان کے لیے بھی بستر خالی رکھیے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سارے بستر اٹھا کر کہتے ہیں جی ہمیں بستر پہ نہیں لیٹنا، وہ سارے بستر سمیٹ کر خیمے کے باہر ڈال دیتے ہیں، اب آنے جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یا پھر اپنے ہی خیمے میں سارے بستر اٹھا کر ایک کنارے کی طرف کر دیتے ہیں، تو اتنی ساری جگہ آکوپائڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ماڈلنگ کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، آپ کو بستر کی حاجت نہیں ہے، آپ ان سے کہیں جناب یہ بستر یہاں سے لے جائیں، ہمیں حاجت نہیں ہے، تو وہ آپ کے بستر لے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے وہی بستر اپنے خیمے کے اندر رکھ دیے، اتنی جگہ تنگ ہو جائے گی، پھر آپ ہی کے لیے آزمائش ہوگی۔ یہاں سے آپ کو مینا کے قیام کے بعد پھر بسیں ملیں گی جو آپ کو عرفات لے کر جائیں گی، عرفات میں آپ کا وقوف ہوگا، عرفات کی پورے انشاءاللہ مناظر میں عرض کروں گا، پھر مزدلفہ آئیں گے۔ اب میں آپ کو وہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ حج یاد کر لیجئے، حج یاد کر لیجئے، یاد رکھیں بغیر احرام کے حج نہیں ہوتا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ احرام۔ نمبر 2 وقوف عرفات، کہ عرفات کے وقوف کے علاوہ حج نہیں ہوگا۔ عرفات 9 ذوالحجہ کو عرفات کے دن میں جو وقت ہے اس وقت میں وہاں رکنا، یہ رکن اعظم ہے حج کا، اور طواف و زیارہ جو نہیں کرے گا اس کا بھی حج مکمل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح سے جو واجبات ہیں، نمبر 1 جو واجبات میں سے ہے وقوف مزدلفہ، نمبر 2 رمیِ جمرات، نمبر 3 قربانی، یہ حج کی قربانی، نمبر 4
حلق یا تقصیر، نمبر 5 حج کی سعی، اور نمبر 6 طواف وداع یا رخصت۔ یہ مین لکھے گئے ہیں، اور کل الحمدللہ کئی علماء نے لکھے ہیں 27 کے قریب واجبات ہیں، اور یہ اس کے ذیلی شکوں میں موجود ہیں۔ اب جیسے یہ بھی واجب ہے کہ وقوف مزدلفہ واجب تو ہے، لیکن کیا وقت ہے اس کا؟ وقوف عرفات فرض تو ہے، حج کا رکن اعظم ہے، اس کا واجب وقت کیا ہے؟ وہ بھی اس میں ساری تفصیل آئے گی۔ اب یہ میں نے آپ کو 9 باتیں بتائیں، یاد رکھیں حج جو ہے جس نے 12 کام کر لیے اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ 12 کام اپنے پیش نظر رکھیں کہ مجھے ان 12 کاموں کو انشاءاللہ عز و جل کرنا ہے، اور یہ 12 کام میں کر لوں گا انشاءاللہ میرا حج مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 1 حج کا احرام، نمبر 2 مینا کا پہلا قیام 5 نمازیں، نمبر 3 وقوف عرفہ ظہر عصر، نمبر 4 وقوف مزدلفہ، یہ رات ہی کو شروع ہو جاتا ہے، مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کرنی ہے، نمبر 5 10ویں کی رمی، بڑے شیطان کی رمی، نمبر 6 قربانی، حج کی قربانی، نمبر 7 حلق یا تقصیر، نمبر 8 طواف الزیارہ، نمبر 9 حج کی سعی، نمبر 10 11ویں کی رمی، تینوں شیطان کی رمی کرنی ہے، نمبر 11 12ویں کی رمی، تینوں شیطان کی رمی کرنی ہے، اور نمبر 12 طواف رخصت۔ جس حاجی نے یہ 12 کام کر لیے انشاءاللہ اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ یہ حج تمتع والے کے لیے، اور جو دیگر حج بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک فنگر ٹپس میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حج کتنے دن میں ہوتا ہے؟ 5 دنوں میں۔ کتنے حج کے ایام ہیں؟ 5، اور جو 13ویں کی رمی کریں گے ان کے لیے 6۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو 5 ایام میں کس دن کیا کرنا ہے یہ بھی ریکارڈ کر لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ پہلا دن 8ویں ذوالحجہ کو ظہر کی نماز سے لے کر 9ویں ذوالحجہ کی فجر تک یہ قیام مینا کا ہے۔ حج کا دوسرا دن 9ویں ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں ظہر کا وقت شروع ہونے سے مغرب تک لازمی ٹھہرنا، اسے وقوف عرفات کہتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر ادا کرنا۔ حج کا تیسرا دن وقوف مزدلفہ سے پہلے رات کا قیام سنت ہے مزدلفہ میں۔ آپ نے مزدلفہ میں یہ تیسرے دن کیا کام کرنے ہیں؟ آپ نے مزدلفہ کا وقوف کرنا ہے، مغرب عشاء مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، فجر کی نماز جس نے مزدلفہ میں وقت میں ادا کر لی اس کا وقوف مزدلفہ ہو گیا۔ وقوف مزدلفہ کے بعد اسی دن آپ نے 10ویں کی رمی کرنی ہے بڑے شیطان کی۔ رمی کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، قربانی کے بعد آپ نے حلق کرانا ہے۔ یہ تیسرے دن کا کام ہو گیا۔ اگر آپ کو اسی دن موقع ملتا ہے تو طواف الزیارہ کے لیے چلے جائیں، بالفرض ازدحام زیادہ ہے، تھکن زیادہ ہے تو رات میں آپ چلے جائیں 11ویں شب کو طواف الزیارہ کے لیے اور حج کی سعی کر لیں۔ اور چوتھے دن 11ویں میں ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12ویں کی فجر سے پہلے تک، اس میں کچھ سنت وقت ہے، کچھ مباح ہے اور کچھ مکروہ وقت ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل میں آئے گا۔ یہ 11ویں کی رمی، تینوں شیطانوں کی رمی کرنا، یہ حج کا چوتھا دن ہو گیا۔ حج کا 5واں دن وہ کیا ہے کہ آپ نے 12ویں کی رمی کرنی ہے، جیسے 11ویں کی رمی تینوں شیطانوں کی رمی کی۔ یہ آپ نے حج کے 5 ایام گزار لیے۔ 12ویں کے غروب سے پہلے آپ نے رمی کر کے مینا سے اپنے ہوٹل پر چلے گئے، جائز ہے۔ کوئی 13ویں کی رمی کرنا چاہتا ہے وہاں رات گزارے، اور اسی طرح ظہر کا وقت شروع ہو تو 13ویں کی رمی کر کر جائے، یہ بھی افضل عمل ہے، سنت ہے، کرنا چاہیے۔ جوانوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، یہ موقع پھر کہاں ملے گا؟ وہ رکیں وہاں پر اور یہ کام کریں۔ جب وہاں رکیں گے تو تھوڑا سا اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام 13ویں میں خود کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات معلم کے لوگ بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ تو یہ حج کے میں نے 5 ایام خصوصی طور پر ڈیفائن کر دیے۔ آئیے اب حج کی تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
یاد رکھیں کہ احرام کی چادریں باندھنے کے کئی طریقے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل کچھ طریقے ہمیں وزارت کی طرف سے بھی بتائے گئے ہیں، اور جو طریقے ہم نے انسب سمجھے اس میں سے ایک طریقہ میں عرض کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، احرام باندھنا بڑا ایزی محسوس ہوگا۔ آپ نے اپنی چادر کو اس انداز پر جب بھی خریدنے جائیں تو اپنے سائز کی چادر وہیں کھول کر آپ لے لیجئے۔ اپنی چادر جو ہے اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیجئے کہ آپ کے سائز کی ہے یا نہیں ہے۔ اب جب چادر باندھنے لگے تو سیدھے ہاتھ کا سرا اس کو 2 انگل زیادہ رکھ لیجئے، اور اس پوری چادر کو اپنے دل کی جانب یعنی اپنے الٹے ہاتھ کی جانب کر لیجئے۔ چادر کو ہمیشہ یاد رکھیں سینے پہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ آپ سینہ اندر نہیں کر سکتے، آپ پیٹ اندر کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی چادر ہوگی، آپ نے تھوڑی نیچے کر لینی ہے۔ پیٹ پر کرنے کے بعد پیٹ کو اندر کر لیجئے۔ پیٹ اندر کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اس کی ہولڈنگ کرنی ہے، تھوڑا کھینچ کر لانا ہے۔ پیٹ اندر کر لیا ہے میں نے، اس کو کھینچ کے لایا، درمیان سے اس انداز سے اس کو لیا کہ اب اس کو بل دینا شروع کیے۔ میں نے پیٹ اندر رکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، کچھ بل دے لیجئے تاکہ یہ اچھے انداز میں اور بہتر انداز میں آپ کی چادر جو ہے اس میں بل آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جب چادر باندھ دی تو جو آپ کا پیٹ تھا اس پیٹ کو نارمل حالت میں چھوڑ دی۔ اب یہ خود بخود ٹائٹ ہو جائے گا۔ اس کے اوپر جو بیلٹ باندھا جاتا ہے وہ اس احرام کی چادر کے لیے نہیں ہے، وہ سامان کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، رقم وغیرہ رکھنے کے لیے وہ بیلٹ ہوتا ہے۔ مختلف بیلٹ ملتے ہیں، پاؤچ والا زیادہ انسب ہے، جو کلپ والا ہوتا ہے کہ آپ اس کو سامنے کی طرف کر کے کلپ لگا لیں، پھر گھما کر پاؤچ سامنے کر لیں اور اس میں اپنے سامان کو رکھ لیجئے۔ یہ آپ نے تہبند کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ تہبند۔ ایک دوسری چادر ہے، یہ اوپر لی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ بھی بڑا ہی آسان ہے۔ اگر یاد رکھیں کہ جیسے ہمیں پہلے بھی بتایا گیا کہ جتنی اچھے انداز میں احرام کی پریکٹس ہوگی اتنا آپ ایزی فیل کریں گے۔ ہمارے معمول نہیں ہے 2 چادروں میں رہنا۔ اب آپ نے حج کے دن میں تقریباً 2.5 دن احرام کی چادروں میں رہنا ہے۔ اب آپ کو یہ پریکٹس آنی چاہیے۔ اپنے گھر میں چادر باندھیے، چادر باندھ کر استنجا خانے جائیے۔ کیسے جاؤں گا؟ چادر باندھ کر سو جائیے، چادر باندھ کر اپنے گھر میں دسترخوان پر کھانا کھائیے، تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے کہ چادر باندھ کر میں کیسے کروں گا۔ بلکہ چادر باندھ کر اپنے گھر میں کچھ نوافل بھی ادا کیجئے، تاکہ آپ عملی طور پر ان کام کو کرنے والے ہو جائیں۔ یہ ہم حج کی تیاری کر رہے ہیں، یہ جو پورا ایک پریکٹیکل ہے، آپ نے اپنے خیمے، اپنے ہوٹل میں یہ احرام کی چادریں باندھنی ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے الٹے ہاتھ والا سرا چھوٹا رکھا، اس کو نیچے تہبند میں کھرس لیا، اور اب سیدھے ہاتھ والا سرا اس کو اس انداز سے ڈالا کہ سیدھے ہاتھ سے ہی اس کو دوبارہ سیدھے کاندھے پر لوٹ لیا۔ دیکھیں یہ لوٹ اس لیے لیا کہ اب آپ جب رکوع کریں گے، جب سجدہ کریں گی، تو چادر بار بار نیچے نہیں گرے گی، چاہے وہ احرام عمرے کا ہو چاہے حج کا ہو۔ آپ نے اس انداز کو اختیار کرنا ہے تاکہ آپ کی یہ جو چادر ہے یہ چادر بار بار نہ گرے۔ یہ آپ کی چادر آ گئی، آپ نے آرام سے الحمدللہ عز و جل احرام کی چادر باندھ لی۔ حاجی کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ہوٹل میں یہ انتظام موجود ہے کہ آپ نے غسل بھی کرنا ہے، عطر بھی لگا لیں، آپ کے پاس موجود ہوگا، زہ نصیب سرما وغیرہ بھی لگا لیں، اہتمام کر لیں۔ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں ایک اچھے انداز سے تیار ہو کر، ہے نا۔ بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی حج کی، آج تو حج کے مہینے کی جو ہے ذوالحجہ کی 7ویں تاریخ ہے، کیا میں ناخن کاٹ سکتا ہوں؟ کیا میں بال منہ زیر ناف وغیرہ لے سکتا ہوں؟ یہ کام نہ کرنا مستحب ہے اس کے لیے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ یہ قربانی نہیں بھی کرنا چاہتا، وہ ان 10 ایام میں قربانی سے پہلے تک یہ کام نہ کرے، یہ اس کے لیے مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ لہٰذا آپ حج کی تیاری کر رہے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں بال بڑھ گئے ہیں، صاف کر لیجئے، ناخن بڑھ گئے ہیں اس کو کتر لیجئے، تیار ہو جائیے۔ اور اب حج کا احرام باندھنے کے بعد آپ نے اپنے اس بیگ میں، یہ وہ بیگ ہے کہ یہ اسکول بیگ کہلاتا ہے، بڑا ہی ایزی فیل ہے۔ دیکھیں اس میں فارم لگا ہوا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ میری کوئی دکان ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے لایا ہوں کہ تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ اس طرح کا بیگ کہیں سے بھی خرید لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بیگ دکھایا جا رہا ہے اس کے یہ 2 ہولڈر ہیں اور بہت ہی ایزی ہے۔ اس کے سائیڈ میں یہاں پر دیکھیں جیب بنی ہوئی ہے، آپ اپنے پانی کی بوتل، آپ کنکریاں لیں گے وہ میں آگے بیان میں بتاؤں گا، اس کی بوتل یہاں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر کیا کیا رکھنا ہے،
بہت زیادہ وزنی نہیں کرنا. یاد رکھیں یہ شروع میں 5 کلو کا لگتا ہے اور جب آدمی تھکا ہوتا ہے مینا پہنچتا ہے تو 25 کلو کا محسوس ہونے لگتا ہے, بڑی اس کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے. بعض لوگ دوسرا بیگ لیتے ہیں اور ہینڈ ٹرالی لیتے ہیں, جائز ہے لے سکتے ہیں. ہم یہ مشورہ کیوں دے رہے ہیں کہ آپ ایزی فیل کریں. اب دیکھیں کتنا ایزی ہوگا. اس کے اندر آپ نے نیمکو رکھ لیا, کچھ بسکٹ رکھ لیے, اس کے اندر جو اپنی ضرورت کی میڈیسن ہے وہ رکھ لی, ایک عدد چٹائی آپ کو منسٹری کی طرف سے ملے گی ہوٹل میں, وہ چٹائی آپ نے رکھ لی, ایک عدد احرام کی چادر اضافی رکھ لی کہ اللہ نہ کرے کسی سبب سے احرام خراب ہوا تو وہ اس میں آ جائے گا. یہ ایک عدد آپ نے کپڑے کی جھوڑی رکھ لی اس کے اندر کہ حج کے بعد جب حلق کرائیں گے تو غسل کر کے اپنا لباس پہن لیں گے, زہ نصیب امامہ شریف رکھ لیں, ٹوپی رکھ لیں. تو یہ چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں وہ اس میں ڈال لیجئے. یہ زیادہ سے زیادہ 4-5 کلو کا ہوگا. آپ اس کو اس انداز پہ لے لیجئے. یعنی یہ پوری آپ کو یوں سمجھے میں پریپریشن کرا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مینا میں جانے سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے. یہ آپ نے احرام باندھ لیا, الحمدللہ عز و جل آپ نے بیگ لگا لی, آپ کے دونوں ہاتھ فری ہیں, آپ بالکل ایزی واکنگ کر سکتے ہیں. آپ پیدل بھی جہاں جہاں جائیں گے بہت اچھے انداز میں ایزیلی آپ چل سکتے ہیں. یہ آپ نے لیا. ایک گلے کا بیگ اور بھی آتا ہے, اگر یہ بیگ لے لیں تو اس میں بھی ایزی رہتا ہے. اس طرح کا بیگ ہو جائے تو اس طرح کا بیگ اگر آپ لے لیں گے اور اس بیگ کو اپنے گلے میں پہن لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کی جو ضروری بکس وغیرہ ہیں, جیسے آپ نے بکس وغیرہ رکھنی ہے پڑھنے کے لیے, مطالعے کے لیے, کچھ لوگ قرآن مجید اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ان کو بھی رکھا جا سکتا ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن وزن اپنے ساتھ اتنا رکھیں جتنا آپ ایزیلی اٹھا سکتے ہیں. زیادہ وزنی اپنے آپ کو نہیں کریں. مینا کے خیمے میں سب کچھ ملتا ہے نا, سب کچھ ملتا ہے, کھانا بھی ملتا ہے, کمبل بھی ملتا ہے, تکیہ بھی ملتا ہے, بستر بھی ملتا ہے. آپ نے کچھ ساتھ سمیٹ کر یعنی جذباتی بن کر سب کچھ لے کے نہیں جانا, ورنہ آپ بہت زیادہ مشکل میں آ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ اور اس کی پوری تیاری, یہ تیاری کہاں کی آپ نے ذرا بتائیے, دہرائیے. میں نے سمجھایا تھا آپ نے عزیزیہ میں جو آپ کی بلڈنگ ہے وہاں تیاری کر لی. اب آپ کے لیے سنت ہے کہ آپ مسجد الحرام جائیں اور وہاں پر آپ اس حج کی نیت کریں. یاد رکھیں کہ مسجد الحرام ان ایام میں جو منسٹری کی گاڑیاں ہیں جو آپ کو بتائی گئیں بسیں, یہ 4 یا 5 ذوالحجہ کو بند ہو جاتی ہیں کیونکہ حرم بالکل پیک ہو جاتا ہے, رش بڑھ جاتا ہے. تو اب اگر آپ مسجد الحرام جانا چاہیں, افضل ہے, سنت ہے, لیکن آپ جس ہوٹل میں موجود ہیں یہ ہوٹل بھی حدود حرم ہی میں موجود ہے اور اس ہوٹل کے اندر آپ حج کی نیت کر سکتے ہیں. اگر وہاں جائیں گے تو 4-5 لوگوں کو مل کر ٹیکسی کرا کر, ایسے ایام میں ٹیکسی بھی 150-200 ریال لیتی ہے, بہت زیادہ کاسٹلی ہو جاتی ہے. تو آپ کو مشورہ ہم یہی دیں گے کہ آپ عزیزیہ میں اگر ہیں تو اپنے ہوٹل میں تیار ہو کر, جس طرح میں نے پریپریشن عرض کیا آپ کو, تیار ہو کر اپنے ہوٹل میں ہی حج کی نیت کر لیں. اپنے ہوٹل میں کیا کریں گے؟ حج کی نیت کریں گے. اب حج کی نیت ہر ایک کو عربی, جیسے ہمیں پہلے بھی بتایا گیا کہ عربی میں نیت اکثر کو نہیں آتی. اپنی مادری زبان میں, اردو زبان میں آپ نیت کر سکتے ہیں. عربی میں نیت کرنا چاہیں تو مختلف کتابوں میں موجود ہے, کسی کتاب سے پڑھ کر نیت کر سکتے ہیں. جیسے اگر جب آپ نے حج کرنا ہو اس وقت نیت کیا کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ بارک لی فیہ نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی. اب اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اگر کسی کو عربی نہیں آتی وہ اس طرح اردو میں کہہ لے گا تو بھی اس کی نیت درست ہو جائے گی. اے اللہ, میں حج کا ارادہ کرتا ہوں, تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما اور اسے اس میں ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما. میں نے حج کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا. نیت میں 3 باتیں ہیں. ایک تو آپ نے چادریں باندھ لی, ایک یہ الفاظ کہہ لیے. اب اس کے ساتھ لبیک پڑھنا لازمی ہے, بغیر لبیک کے نیت مکمل نہیں ہوگی. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب بھی لبیک پڑھے افضل یہ ہے 3 مرتبہ پڑھیں. 1 مرتبہ پڑھنے سے آپ کا احرام ہو جائے گا.
اب آپ کا اٹھتے بیٹھتے ایک ہی وظیفہ ہے. کتنا پیارا وظیفہ ہے. ترجمہ کیا ہے سنیے. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں، بے شک تمام خوبیاں اور تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا ہی ملک بھی. میں حاضر ہوں. جب یہ کیفیت ہوگی، بزرگوں کے بارے میں میں نے پڑھا کہ جب وہ لبیک پڑھتے، اللہ اکبر، اول تو ان پہ کیفیت طاری ہوتی اور جیسے ہی لبیک پڑھتے بے ہوش ہو کر گر جاتے. جب ہوش میں آتا پوچھا جاتا حضور یہ کیفیت، کہا بس دل کی کیفیت یوں بنی کہ میں یہاں سے لبیک کہہ رہا ہوں، میں حاضر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو سامنے سے لا لبیک کی صدا آ جائے. قبول نہیں. بندہ ڈرتا رہے، خوف خدا سے لرزتا رہے اور گریہ و زاری کے ساتھ لبیک پڑھے. لبیک پڑھے تو زہ نصیب اس کے آنسو نکل آئے، کیفیت طاری ہو. اب لبیک پڑھ لی. اور ایک اور سنت کام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں زمین کے آخری سرے تک جو بھی پتھر درخت اور ڈھیلا ہے سب اس کے ساتھ لبیک پڑھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی خوشنودی کا سوال کرتے، جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے. جب بھی دعا کریں یہ تو اپنی پریکٹس رکھیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے آپ حرمین طیبین میں ہو. اچھا ایک عادت ہماری بڑی ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم دعا میں جو ہے وہ توجہ نہیں رکھتے. پاکستان میں بھی زور کی جماعت ہوگی، امام صاحب دعا کرانے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، کوئی اپنا ہاتھ دھو رہا ہوگا صابن سے، ایسا لگ رہا ہے. ہم دعا میں ہماری کیفیت یہ توجہ نہیں ہوتی. ارے بھائی آپ مانگ کس سے رہے ہیں؟ اس پروردگار کے دربار میں مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو توجہ تو اس کی طرف رکھیں یار. آپ دعا کر رہے ہیں، کاروبار میں پڑے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دکان کا حساب کتاب کر رہے ہیں، دعا میں توجہ ضروری ہے. اور دعا میں خاص سوال جنت کا اور جہنم سے پناہ انشاءاللہ عز و جل یہ مانگیں گے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ نے دعا کر لی، نیچے آئیں گے، وزارت کی طرف سے گاڑیاں کھڑی ہوں گی، ان گاڑیوں کے ذریعے آپ کو مینا لے جایا جائے گا. یاد رکھیں انتظامی معاملات کے سبب اب 8ویں کی صبح نہیں بلکہ 8ویں شب کو ہی رات کو عشاء کے بعد 10, 11, 12 بجے مختلف گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں اور آپ کو راتوں رات مینا کے خیموں میں پہنچا دیا جائے گا. تو چونکہ اب آپ کو فجر بھی ملے گی تو فجر بھی مینا میں پڑھنی ہے آپ نے، اور اصل وقت شروع ہوگا ظہر سے جو سنت ہے. اب ظہر عصر مغرب پڑھی. یاد رکھیں مینا کی وہ افضل ترین وادی ہے کہ جہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے اور یہاں پر فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے. لیکن اس کا موقع آپ کو یوں نہیں ملے گا کہ جس طرح یہاں سے رات کو لے آئے اسی طرح مینا سے راتوں رات آپ کو عرفات لے جایا جائے گا، کیونکہ ازدحام ہوتا ہے، اتنی ساری بہت ساری جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی ہوتا ہے، اتنے سارے لاکھوں حاجی کو منتقل بھی کرنا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ اور وہاں کے معلمین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ راتوں رات وہ مینا سے عرفات کی طرف لے جاتے ہیں. لہٰذا یاد رکھیں کہ جو آج یہاں پر رات گزارنی ہے یہ رات کس قدر مقدس رات ہے. شب عرفہ کہلاتی ہے، 9 ذوالحجہ کی شب ہے. آپ کو مغرب کے بعد یہاں 10, 10:30, 11 بجے تک یا 12 بجے تک جب تک گاڑی نہیں جاتی، جب تک موقع ملے گا وقت ضائع نہیں کیجیے گا، عبادت کیجیے گا، رب سے دعا کیجیے گا. اور یہ رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفے کی رات میں یہ دعائیں 1000 مرتبہ پڑھے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا پائے گا، جبکہ گناہ یا قطع رحم یعنی رشتہ داری کاٹنے کا سوال نہ کرے. اور وہ دعا کیا ہے؟ عربی میں بھی ہے، اس کا اردو ٹرانسلیشن میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، ایک یاد تازہ ہو جائے گی کہ مینا میں موجود ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں. پاک ہے وہ جس کا عرش بلندی میں ہے، پاک ہے وہ جس کی حکومت زمین میں ہے، پاک ہے وہ جس کا راستہ دریا میں ہے، پاک ہے وہ کہ نار میں اسی کی سلطنت ہے، پاک ہے وہ کہ جنت میں اسی کی رحمت ہے، پاک ہے وہ کہ قبر میں اسی کا حکم ہے. جو آپ کو دعائیں یاد ہیں، جن جن کے نام یاد ہیں، سب کا نام لے کر خوب دعائیں کرتے رہیں. اب دعا کرنے کے بعد اب آپ کی تیاری ہے، عرفات کی طرف چلنا ہے. عرفات کے لیے
چلو چلو عرفات چلو کی صدائیں ہوں گی، ایک منظر ہوگا، روح پرور منظر ہوگا، ایک کیفیت ہوگی، ایک دل بھی خواہش کر رہا ہوگا میں اس میدان میں جانے والا ہوں جہاں جانے والے کے لیے بشارت ہے کہ جس نے وقوف عرفہ کر لیا وہ ایسا ہو گیا جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنا گیا۔ اللہ میرے رب کا مجھ پر اس قدر کرم۔ اب آپ جب عرفات پہنچیں، آپ مختلف، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ذرائع سے جائیں گے، کچھ ٹرین سے جائیں گے، کچھ بسوں سے جائیں گے، کچھ عاشقان رسول کا اپنا ذوق ہوتا ہے، نہیں یار ہم پیدل جائیں گے، تو پیدل وہ جائے۔ میرا مشورہ ہے کہ جو پہلے حج کر چکا ہو یا جو ان معاملات کو جانتا ہو کہ کون سا راستہ اس کے مکتب تک پہنچے گا، یا پہلے جا کر اپنے مکتب کا جائزہ لے لیں، پھر پیدل کی ہمت کریں۔ کچھ لوگ جمع ہو کر جائیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، 3 گھنٹے کا راستہ ہے۔ آپ اپنے خیمے سے جب وہاں پہنچیں گے عرفات میں، کم و بیش 3 ساڑھے 3 گھنٹے آپ کو لگیں گے، اور یہ پیدل سفر ہے، اس کا بھی اپنا ہی ذوق ہوتا ہے۔ لاکھوں لاکھ حجاج جو ہے نا یہ پیدل جا رہے ہوتے ہیں، ایک سما ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ جو پیدل جائیں گے وہ اس سنت پر بھی عمل کریں گے کہ صبح نماز فجر مینا میں ادا کرنے کے بعد جب سورج کوہ صبیر پر چمکے، یہ مسجد خیف کے سامنے ہے، کوہ صبیر پر چمکے اس وقت چلنا یہ سنت ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ اب آپ یہاں سے چلیں گے، جب چلیں گے وقوف عرفات کے لیے تو چلتے 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 راستے میں مختلف شاہراہیں ہیں، کسی بھی شاہراہ سے چلے جائیں گے، ٹرین سے جائیں گے، ٹرین آپ کو اس اسٹاپ پر اتارے گی، بس سے جائیں گے، بس آپ کو آپ کے خیمے میں اتارے گی۔ یاد رکھیں یہاں پر عارضی خیمے ہوتے ہیں، یہ بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ کہلاتا ہے عرفات اسٹارٹ ہیئر۔ یاد رکھیں کہ چاروں طرف میدان عرفات میں یلو کلر کے بورڈز لگے ہوئے ہیں، ان بورڈز پر الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے عرفات اسٹارٹ ہیئر۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ حج کے دن 9 ذوالحجہ کو عرفات کے وقوف کے دوران وہ اس بورڈ کے باہر پڑے رہتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں آج وقوف عرفہ میں آپ نے لازمی مغرب کا وقت یہاں پانا ہے عرفات کے میدان میں، مغرب سے پہلے نکل گئے تو دم واجب ہو جائے گا، یاد رکھنا ہے اس بات کو۔ اب آپ نے عرفات کے میدان میں پہنچے، آپ کو جو خیمے دیے جائیں گے، جو جگہ دی جائیں گی، وہ آپ کو یہ دیکھیں اس طرح کے خیمے ہوں گے، اور اس کے اندر آپ نے یہ جو اوپر کناتیں لگی ہوئی ہیں، ٹینٹ نما لگا ہوا ہے، عارضی ہے، صرف ایک دن کے لیے یہ بستی ہے۔ یہاں پر جو ہے مستقل خیمے جیسے مینا میں لگے ہوئے ہیں، وہاں اس طرح کے خیمے نہیں ہوں گے۔ یہاں پر الحمدللہ وزارت کی طرف سے آپ کو اس سال انشاءاللہ ایئر کولر بھی ملیں گے، اور وہاں پر ایئر کولر سے مراد یہ ہے کہ ٹھنڈی ہوا دینے والے جو کولر ہوتے ہیں وہ رکھے جائیں گے چاروں طرف، اور اس میں حاجی بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کہیں بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ استنجا خانے میں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، مشورہ ہم دیتے ہیں کہ آپ کم کھائیے، مختصر کھائیے، اتنا کھائیے کہ آپ عبادت میں قوت پا سکیں۔ زیادہ پیٹ بھر لیں گے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جب کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے، آئس کریم کے ڈبے تو پورے کارٹن اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پھر بعد میں جب صفائی کرنے والے آتے ہیں تو آدھی آئس کریم پگھل کر وہاں خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ اتنا لیجئے، حرص نہ کریں۔ حرص ایک بات کی کرنی ہے آپ نے، اور وہ ہے عبادت کی حرص۔ ایک بات کی حرص کرنی ہے، وہ ہے ذکر اللہ کی حرص۔ آپ اس وقت کثرت سے لبیک پڑھیں، تیار ہو جائیں۔ یہاں پر کون کون سے کام آپ نے نبی کو کرنے ہیں، اور عرفات کے میدان میں جو وقت گزارنا ہے، یاد رکھیں دوپہر کا وقت شروع ہوتے ہی وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر دوپہر کا وقت شروع ہوتے ہی جیسے وقت قریب آئے شروع ہونے کے، تو اس وقت نہانا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آپ نے دونوں چادریں، یہ جو ابھی آپ کو وضو خانے استنجا خانے دکھائے گئے تھے، اس میں اندر دونوں چادریں آپ نے اتار کر ہینگ کر دینی ہیں، اور شاور سنت موقدہ کی نیت سے اوپر سے پانی آئے گا یا نیچے پائپ ہوگا، احتیاط کے ساتھ اگر نیچے گندگی ہو پہلے اسے دھو لیجئے گا، اور اب پائپ سے یا شاور سے، شاور بھی ہوتے ہیں، اس سے پانی لے لیجئے گا، ناپاکی سے بچیے گا، خیال رکھیے گا۔ وہاں اسپیڈ بڑی ہوتی ہے، آپ جیسے نلکا کھولیں گے پائپ یوں اچھلنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی بعض اوقات استنجا خانے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ایک دم سے کھول دیتے ہیں تیز نلکا، وہ خود بھی بیچارے ناپاک ہوتے ہیں، دوسرے برابر میں استنجا خانے میں پانی اڑ کر جاتا ہے، بعض اوقات وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے پانی کا استعمال اس انداز سے کرنا ہے، آرام سے نلکا کھولنا ہے۔ وہ لیور کی طرح کا نلکا ہوتا ہے، گول نہیں ہوتا وہاں پر، تو یہ لیور کا نلکا ہلکے سے کھولنا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق کھولنا ہے۔ جب غسل کرنا ہے غسل کر لیا، نہ صابن لگانا ہے، نہ میل چھڑانے کی نیت کرنی ہے، فقط سنت کی نیت کرنی ہے، غسل لے لیا۔ اب آپ نے انہی چادروں کو اپنے جسم پر جس طرح آپ کو بتایا گیا احرام کی چادروں کو باندھ لینا ہے۔ اب آپ کے لیے ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں پر آپ نے جیسے ہی ظہر کا وقت ہوگا، آپ کا
یہ رکن اعظم وقوف عرفہ یہ ادا ہو جائے گا، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ حاجی ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر کچھ کام کرنے ہیں۔ کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے یہاں پر نماز ظہر کے وقت میں ادا کرنی۔ یاد رکھیں کہ ظہر عصر ملا کر پڑھنا اور مسجد نمرہ کی طرف جانا یہ افضل عمل ضرور ہے، لیکن وہاں پر یہ لاکھوں لاکھ حاجی سما نہیں سکتے۔ دیکھیں باہر کتنا ازدحام ہے، یعنی یہ لوگ بھی گرمی میں صبح 9 بجے سے بیٹھے ہوں گے سارے، اور اس مسجد میں اتنے ہی لوگ آئیں گے جتنی اس کی جگہ ہے۔ لہٰذا ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ مکاتب میں جو خیمے عرفات کے اندر ہیں ان خیموں میں آپ رہیں، وہیں پر الحمدللہ عز و جل لوگ مل کر دعا بھی کرتے ہیں، لوگ مل کر کسی اہل کو آگے بڑھا کر نماز ظہر بھی جماعت سے ادا کر لیتے ہیں، اسی طرح لوگ مل کر عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو اب جو نمرہ مسجد میں نہیں ہوں گے ان کے لیے اپنی خیموں میں نماز ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنا، نماز عصر مثل ثانی حنفی وقت میں پڑھنا یہی درست ہے۔ لہٰذا وہ وہاں پر اپنے خیمے کے اندر اپنی نماز ظہر پڑھیں گے۔ پھر ظہر پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ دیکھیں آپ عرفات آئے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، ریسٹ کر لیا، کھا پی لیا، سب کچھ ہو گیا، آپ نے تمام معاملات کر لیے۔ اب آپ نے یہاں عرفات کے میدان میں آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے، اور اب یہاں دعائیں کر دیجیے۔ مختلف کتابوں میں مختلف دعائیں لکھی ہیں، ان میں سے جو دعائیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے، ان دعاؤں کو کر لیجئے۔ کچھ وظائف ہیں، کلمہ طیبہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، لا حول شریف ہے، درود پاک ہے۔ ان وظائف کو پڑھنے کے بعد آپ کچھ ایسا کریں کہ کھلے آسمان میں آ جائیں، سارا سایہ وغیرہ اپنے سے دور کر دیں۔ اس کا وقت کب ملے گا؟ جو مشورہ ہم دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جب دوپہر ڈھلنے لگے، یعنی عصر کا وقت قریب آئے، تو آپ تھوڑا سا ٹھنڈا وقت ہوگا، آپ اس وقت اگر عصر کی نماز پڑھ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ لیجئے، عصر سے پہلے بھی آپ باہر آنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہاں کچھ آپ کو دکھایا جائے گا، جبل رحمت ہے، اس کے اوپر لوگ چڑھتے ہیں، اوپر نہ چڑھیں، اس کے قرب میں ایک مقام ہے، وہاں وقوف عرفہ افضل ہے، لیکن ضروری نہیں، اب لاکھوں لاکھ حاجی تو یہاں نہیں جا سکتے، لہٰذا حاجی اپنے خیموں سے باہر آ جائیں، اور خیموں سے باہر اگر آپ کو نظر آئے گا، آپ دوسرے حاجی کو نہ دیکھیں یہ کیسے سویا پڑا ہوا ہے، یار یہ سونے کے لیے آیا عرفات میں، یہ دیکھو کھانے کے لیے آیا عرفات میں، یہ تو جب سے آیا آئس کریمیں کھائے جا رہا ہے، آپ یہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے، آج آپ اپنے گناہ بخشوانے آئے ہیں۔ آج میں اور آپ جب عرفات میں ہوں گے تو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں گے، رب سے التجا کریں گے، تو یہ التجا کرنے کی جگہ ہے، یہ مغفرت طلب کرنے کی جگہ ہے۔ اس مقام پر دوسروں کے عیبوں کو نہ دیکھا جائے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، بالکل سائے سے ہٹ کر کھلے آسمان تلے آ جائیں، اور آپ کسی مقام پر یہ نہ دیکھیں کون دیکھ رہا ہے، کون بول رہا ہے، کون چل رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، بس میں ہوں اور میرا رب ہے۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیجئے۔ روایتوں میں آیا دعا کے لیے ہاتھ اس طرح سے اٹھائیں کہ آپ کے سینوں تک ہوں، آپ کے چہروں تک ہوں، اور اتنے بلند ہو جائیں کہ ہاتھوں یہ بغل کی سفیدی جو ہے، چونکہ احرام کی حالت میں ہوں گے، یہ سفیدی ظاہر ہو جائے۔ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح دعا کرنی ہے۔ اب آپ نے وہاں پر جب عرفات کے خیموں میں ہوں گے تو اپنے بیگ وغیرہ اٹھا کر رکھ دینے ہوں گے۔ ان بیگوں کو رکھنے کے بعد اب آپ جب کھلے آسمان پر آئیں گے اور اب آپ دعا کریں گے، اپنے رب سے مناجات کریں گے، آنکھیں بند کر لیجئے، تصور کر لیجئے، ہاتھوں کو بلند کر لیجئے اور التجائیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کرم، تو نے لاکھوں کروڑوں میں مجھے چن لیا، اے اللہ بہت گناہگار ہوں، زندگی گناہوں میں گزاری، اے اللہ تیرے حضور حاضر ہوں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نافرمان ضرور ہوں، تیرا باغی نہیں، تیرے محبوب کا امتی ہوں، اے اللہ میری نافرمانیاں بخش دے، اے اللہ میری گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میری کوتاہیوں سے درگزر فرما لے، اے اللہ تیرا وعدہ ہے، آج عرفات کا وقوف کر رہا ہوں، آج اس مقدس مقام پر نہ جانے کتنے تیرے اولیاء ہیں، تیرے دو نبی حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام موجود ہیں، ان نیکوں کا واسطہ، ان کے وقوف عرفہ کا واسطہ، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ دعائیں کرتے رہیں، گڑگڑاتے رہیں، روتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہیں، تھک جائیں تو پھر بیٹھ جائیں،
پھر اٹھ جائیں، بار بار یہ سلسلہ جاری رہے. کبھی خیمے کے اندر بیٹھ کر دعا کریں، کبھی خیمے سے باہر آ کر دعا کریں. جیسے ہی عصر کا وقت ہو نماز عصر ادا کریں. اب غروب کا وقت قریب ہے، جیسے ہی ٹھنڈا موسم ہے آپ باہر آ جائیں. کوشش کریں کہ غروب آفتاب تک ہاتھ اٹھے ہوں اور آپ التجائیں کرتے ہوں، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا رکن اعظم آج ادا ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کا حج قبول فرمائے. اب آپ کا جب یہ سفر پورا ہو گیا، آپ کا وقوف عرفات ہو گیا، جب آپ کو مغرب کا یقین کامل ہو گیا، مغرب کا یقین کامل ہو گیا، آج حکم خدا یہ ہے، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ نے مغرب یہاں ادا نہیں کرنی. آج کے لیے حکم یہ ہے کہ مغرب مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی ہے. اب آپ مغرب کا وقت ہو گیا، آپ کی اگر ٹرین سے روانگی ہے تو ٹرین پر آ جائیں، بس سے روانگی ہے تو بس پر آ جائیں. اب یہاں سے آپ چلیں. یاد رکھیں مغرب سے پہلے جانے والے پر دم واجب ہو جائے گا، لہٰذا غروب کا یقین کر لیجئے، گھڑی میں دیکھ لیجئے، ٹائم شیڈول نقشے ملتے ہیں، اس کا تعین کر لیجئے کہ اتنے بجے مغرب کا وقت ہوتا ہے. مغرب ادا نہیں کرنی ہے، اور مغرب کا یقین ہو کر اب آپ نے کہاں چلنا ہے؟ سیدھے مزدلفہ کی طرف. یہاں پر وقوف مزدلفہ ہوگا. مزدلفہ کی حدود اسی طرح سے چاروں طرف ہیں. جب آپ پیدل جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا لاکھوں حجاج جو ہے نا مزدلفہ سے پہلے ہی تھک ہار کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس قدر ہو جاتا ہے کہ چلنے کا راستہ نہیں ملتا. تو ایسی صورت میں ایک مشورہ ہم دیتے ہیں کہ جو بسوں کا ٹریک ہے 1-2 کلومیٹر پہلے جو بسوں کا ٹریک ہے، اگر آپ بس سے جا رہے ہیں تو بس تو آپ کو آپ کے آگے اتار دے گی، لیکن جو پیدل جا رہے ہیں ایک تعداد ہے جو پیدل جانا پسند کرتی ہے. تو اب اگر بالفرض آپ پیدل جا رہے ہیں یا بس پہ جا رہے ہیں تو جو بسوں والا ٹریک ہے اس مقام پر آپ کو بہت ایزی وے ملے گا. تھوڑا سا پہاڑی کی طرف ہے، آپ جب وہاں پہنچیں گے بس آپ کو بالکل اس بورڈ کے اندر اتارے گی یا آپ پیدل جائیں گے. جیسے یقین ہو جائے اندر چلے جائیں. حمامات یہاں پر موجود ہیں. دوارت میاں رجال لکھا ہوتا ہے، خواتین کے الگ ہے. تو جو مردوں کا ہے یاد رکھیں یہاں چند ٹوٹیاں ہوتی ہیں اور ازدحام بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے ہر کام وقت سے پہلے کرنا ہوگا. عرفات میں بھی آپ نے وقت سے پہلے تیاری کرنی ہے. یہاں پر مزدلفہ میں بھی آپ نے تھوڑا پہلے، جو میں نے مشورہ دیا 1-1.5-2 کلومیٹر پہلے راستے میں حمامات آتے ہیں، وہاں پر آپ نے استنجا وضو سے فارغ ہو کر باوضو ہو جانا ہے. جیسے ہی آپ کا داخلہ مزدلفہ کے اندر ہو، اب آپ میں سے کسی ایک نے جو اہل ہوں نماز کے لیے اذان دینی ہے اور پھر تکبیر پڑھنی ہے، یعنی اقامت کہنی ہے، اور اس کے بعد مغرب کی نماز 3 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد پھر عشاء کی جماعت فوراً قائم ہو جائے گی. پھر مغرب کی سنت اور نفل، پھر عشاء کی سنت نفل اور وتر پڑھے جائیں گے. یہ آپ کا رات کی سنت ادا ہو گئی. اب آپ نے یہاں کیا کیا کام کرنے ہیں دیکھیں. آپ کو یہاں پر تھوڑا سا اندر نکل جانا ہے. یہاں رات کو آپ نے اٹھنا ہے، جب سو جائیں گے تہجد کا وقت ڈیسائیڈ کر کے اٹھنا ہے. جلدی استنجا وضو سے فارغ ہو جائیں گے. استنجا وضو سے فارغ ہو کر جب آپ آئیں گے تو اب آپ کے پاس موقع ہوگا. پانی کی یہ جیسے یہاں بوتلیں ہیں یہ بڑی ہیں، وہاں تھوڑی چھوٹی ملتی ہیں، وہ بوتلیں آپ اپنے پاس رکھیے گا. اس میں کنکریاں جمع کر لیجئے گا. 70 لے لیجئے. اگر آپ نے تینوں دن کی رمی کرنی ہے تو 80 لے لیجئے. تو کچھ زیادہ کنکریاں ہوں گی، کوئی مذائقہ نہیں ہے. ویسے 49 کنکریاں مکمل ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے اضافی بھی رکھ لی تو اپنے کسی دوست وغیرہ کو کام آ جائے گی. کنکری ہونی کتنی بڑی چاہیے؟ جتنی کھجور کی گٹلی ہوتی ہے اتنی بڑی کنکری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کنکریاں آپ نے چن لی. بوتل میں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو دھو لیں، مستحب عمل ہے، اس میں فرض واجب نہیں ہے. آپ نے دھو لی. اب وہ جو میں نے بیگ دکھایا تھا اس کے سائیڈ میں جیب ہے، یہ کنکریاں بوتل کے ساتھ اس جیب میں آپ نے ڈال لی. یہ آپ کی محفوظ ہو گئی. اب آپ نے یہاں دعا کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے. جیسے ہی وہاں پر ایک گولا چلتا ہے، توپ کا گولا، اس کی آواز اکثر کو آ جاتی ہے، لیکن آپ اپنے پاس گھڑی کا ٹائم فجر کا رکھیے گا کہ کس وقت میں نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. وہاں چونکہ لوگ تہجد کے لیے پہلے سے اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور وقت سے پہلے اذانیں ہو جاتی ہیں. لوگ نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ابھی ان کا وقوف مزدلفہ مکمل نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور مزدلفہ سے باہر نکل جاتے ہیں کہ بھئی جلدی بھاگ کر میں رمی کر لوں. خواہش ہی ہوتی ہے، لیکن وقت کا تعین ضروری ہے. ہر عمل اس کے وقت میں کرنا ہے. یاد رکھیں آپ نے کنکریاں چن لی. اب آپ نے نماز تہجد ادا کر لی، مناجات کی. آج یہاں پر جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو نماز فجر کی اذان دیں، سنتیں پڑھیں. نماز فجر اول وقت میں پڑھنا یہ افضل ہے.
آپ نے نماز فجر ادا کی، یہ رات جو ہے اس کو بعض علماء نے لیلۃ القدر سے بھی افضل رات کو شمار کیا۔ یہ جو رات گزری نا آپ کی، اس رات میں آپ نے عبادت کرنی ہے، آرام بھی کر لینا ہے، تاکہ آپ نے رمی بھی کرنی ہے آگے۔ اب آپ چلتے رہے، اب آپ نے جب نماز پڑھ لی، دعا کر لی، دعا کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہونے لگا اس سے کچھ پہلے آپ نے چلنا شروع کیا۔ چلتے مینا کا آپ کو بورڈ نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا جو خیمہ ہے اس کا نمبر کیا ہے، 518 ہے، 512 ہے، 220 ہے، جو بھی آپ کے خیمے کا نمبر ہے وہ نمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور کس روڈ پر آپ کا خیمہ ہے وہ روڈ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر 6 روڈیں ہیں یا 5 روڈیں ہیں، 62 نمبر سڑک ہے، 56 نمبر سڑک ہے، 52 نمبر سڑک ہے، 50 نمبر سڑک ہے۔ یہ جو 50 نمبر سڑک ہے یہ الٹے ہاتھ پر جاتے ہوئے، اور جو 62 نمبر سڑک ہے سیدھے ہاتھ پر۔ ہمارے زیادہ تر مکاتب جو ہیں یہ 56 نمبر اور 62 نمبر سڑک کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ میرا یہ جو مکتب ہے اس کا دروازہ کون سے روڈ سے آ رہا ہے، جس روڈ پر ہو اس کا تعین کر لیجئے۔ اور جب آپ مزدلفہ سے آ رہے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے رمی کرنی ہے، ڈائریکٹ جا کر رمی کرنی ہے، تو اس کے لیے چھپڑے والا روڈ ہے۔ کون سا روڈ ہے؟ چھپڑے والا، سائے دار، وہاں سے سارے حاجی اس طرف سے جا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں سارے راستے، یہ سب لوگ مزدلفہ سے مینا کے اندر آئے اور مینا سے جمرات کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ایک پلازا بنا ہوا ہے جس میں تینوں جمرے، چھوٹا، منجلا اور بڑا، تینوں جمرے موجود ہیں۔ لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ حادثہ کیسے ہوتا ہے؟ جو آنے والا راستہ ہے اس سے لوگ جیسے ہی جا رہے ہیں تو سامنے سے لوگ رونگ آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کلیش ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو جانے والا راستہ ہے آپ نے اسی پہ جانا ہے، جو آنے والا راستہ ہے آپ نے اسی پہ آنا ہے۔ اب جیسے 50 نمبر سے آپ آئیں گے، آپ کہیں گے میرا خیمہ تو 62 نمبر پہ تھا، 56 نمبر پہ تھا، 52 پہ تھا، اب میں رمی کر کے واپسی کیسے آؤں گا؟ تو آپ 50 پر جب آئیں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ پر ذیلی سڑکیں نظر آئیں گی، راستے نظر آئیں گے۔ آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اور آج کل ماشاءاللہ ہماری منسٹری نے مینا لوکیٹر کے نام سے سافٹ ویئر بھی، اور الحمدللہ آپ کی رہنمائی کے لیے رہنمائی حج کا سافٹ ویئر بھی ماشاءاللہ لانچ کر دیا ہے۔ وہ بھی آپ انٹرنیٹ سے، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پلے اسٹور سے۔ اس کو اپنے پاس رکھیں، اپنے خیمے کی لوکیشن ڈالیں گے، وہ آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا اور آپ اپنے خیمے میں آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ بہرحال اب آپ خیمے میں نہیں گئے، یا خیمے میں جانے کے بعد کچھ کھا بھی لیا، کچھ ناشتہ کر لیا، کچھ فریش ہو گئے، اب تازہ دم ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ 10ویں کی رمی کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ جیسے ہی سورج طلوع ہوگا اس کا وقت شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کسی نے رمی کی تو وہ مکروہ وقت ہے، اور اس کے بعد کی تو یہ سنت وقت ہے۔ کب تک سنت ہے؟ زوال تک سنت ہے۔ اب آپ نے زوال تک رمی کر لی، سنت ادا ہو گئی۔ کہ کوئی زوال تک نہ کر سکا، اس نے ظہر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد اگر کر لی، مغرب سے پہلے کر لی، اس کے لیے جائز ہے، مباح ہے۔ اور جو معذور ہے، کسی سبب سے نہ کر سکا مغرب سے پہلے، اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ جا کر رات میں بھی رمی کر سکتا ہے۔ رمی کے لیے اپنا وکیل وہی بنائے کہ جس کی رمی کی استطاعت نہ ہو۔ اب تھوڑی سی تھکن لگ گئی، بھئی تھکن تو لگنی ہے حج میں، اب تھوڑا سا تھک گئی خواتین، بھئی میری رمی تم کر کے آ جانا، ایسا نہیں۔ آپ تھوڑا ریسٹ کرا لیں، ان کو لے جا کر رمی کرائیں۔ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ لوگ ویل چیئر پہ جا کے آرام سے رمی کرتے ہیں، ٹھنڈے وقت میں چلے جاتے ہیں، جو وقت ان کو میسر آتا ہے اس وقت میں جاتے ہیں۔ اتنا افضل کام کہ جب پہلی رمی ماری جائے گی تو اس وقت کیا ہوتا ہے، جب بندہ رمی کرتا ہے تو اب پہلی رمی جب کرنے جائے گا تو اب وہ لبیک جو پڑھ رہا تھا اب تک پورے سفر میں، اب اس کی لبیک موقوف ہو جائے گی، اب وہ لبیک نہیں پڑے گا۔ اب اس نے جب رمی کرنی ہے تو اب کیسے جانا ہے میں آپ کو ڈائریکشن بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ جمرہ ہے، جمرہ عقبہ بڑا شیطان کہلاتا ہے۔ آپ سیدھے چلتے جا رہے ہیں۔ اب آپ جب چلتے جا رہے ہیں تو جب اس پلازا کے اندر داخل ہوں گے تو جو جمرہ پہلا آئے گا، یہ جمرہ چھوٹا ہے، اس کے بعد والا منجلا ہے، یہ دونوں آپ کے سیدھے ہاتھ پہ گزر جائیں گے۔ یہاں آج رش نہیں ہوگا، اس کو وہ لگا کر رکاوٹیں لگا کر روک دیا گیا ہوگا، اور آگے جائیں گے۔ اب آپ نے پہلے جو بڑا شیطان ہے اس کی طرف آنا ہے، یہ بڑے شیطان مثال کے طور پر آ گئے۔ اب آپ کا رخ کہاں ہوگا؟ اس کی طرف، یہ فصیل بنی ہوئی ہے، یہ ایک علامت ہے، اور اصل جگہ وہی ہے جو چھوٹی سی ہے۔ جب اس کو کنکری لگتی ہے تو یہ لڑکتی ہوئی اس مین مقام پر پہنچتی ہے جہاں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جہاں آپ نے کنکری ماری تھی شیطان کو۔ تو اب آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اس دیوار پر رمی کرنی ہے، اور آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مینا ہوگا، الٹے ہاتھ کی طرف خانہ کعبہ ہوگا۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے رمی کرنی ہے، اور ساتوں کنکریاں ایک ساتھ نہیں مارنی، ایک ایک کر کے مارنی ہے۔ جب آپ ساتوں کنکریاں مار چکیں تو اسی طرح آگے بڑھیں، اور آپ کو بتایا گیا 60 نمبر روڈ سے 50 نمبر روڈ سے آپ الٹی طرف آئیں۔ اب اسی طرف عزیزیہ ہے، بہت سے لوگ کنکری مارنے کے بعد جو ہے وہ اپنی عزیزیہ کی رہائش پہ جانا چاہتے ہیں، ان کو اجازت ہے اپنی عزیزیہ کی رہائش پہ چلے جائیں۔ یاد رکھیں ترتیب واجب ہے، قربانی اسی وقت ہونی چاہیے جب آپ کی رمی ہو چکی ہو۔ کچھ لوگ مل کر اپنے لیے نومینیٹ کر لیں، مثال کے طور پر 50 افراد ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، ان میں سے 4 افراد نومینیٹ ہو جائیں کہ بھائی یہ جا کر پہلے رمی کر کر قربان گاہ پہنچ جائیں گے۔ جب سارے قافلے والے اپنی رمی کر لیں گے، ان کو کال کی جائے گی کہ ہم سب نے رمی کر لی ہے۔ اب اس کے بعد وہ سب کی قربانی کر لیں گے، تو جب سب کی قربانی ایک ایک کر کے سب کا نام لے کے قربان کر لیں گے تو وہ انفارم کریں گے کہ آپ سب کی قربانی ہم نے کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حلق یا تقصیر کرنا ہے۔ قربانی کا جانور یہ جو آج ہے یہ حج کے شکرانے کی قربانی، کون سی قربانی ہے؟ حج کے شکرانے کی قربانی ہے، یہ واجب ہے۔ قربانی آپ نے کر لی، اب آپ نے حلق یا تقصیر کرنا ہے۔ اپنے سر کو مڈانے والے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بال کے بدلے نیکی کا ارشاد فرمایا، آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ مختلف احادیث میں مختلف دعائیں موجود ہیں، آپ وہ دعائیں بھی کریں۔ یہاں پر دعا کرتے کرتے اپنی اس حلق کو کرائیے۔ اور اب آپ نے کیا پڑھنا ہے جب حلق کروا رہے ہوں؟ کیا پڑھیں گے؟ ایک مرتبہ مل کے پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اپنے حلق کرنے کے بعد، غسل وغیرہ کرنے کے بعد اپنے لباس کو، اب آپ کی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے ایک پابندی کے، اور وہ پابندی کیا ہے؟ وہ ہے ازدواجی زندگی۔ مرد و عورت کے تعلق سے وہ پابندی ہے کہ آپ نے اب وہ جو اپنا کام کرنا تھا، یعنی جو عمرہ جو احرام کی پابندیاں پوری آپ نے کر لیں الحمدللہ عز و جل، اب یہ پابندی کب ختم ہوگی؟ یہ پابندی اس وقت ختم ہوگی جب آپ طواف الزیارہ کر لیں گے۔ کب کر لیں گے؟ طواف الزیارہ۔ اور طواف الزیارہ کا واجب وقت کیا ہے؟ 10ویں کی صبح سے لے کر 12ویں کے غروب سے پہلے تک یہ طواف الزیارہ لازمی کرنا ہے۔ کسی نے بلا عذر تاخیر کی تو اس پر جرائم ہوں گے، جو دم کی صورتیں ہوں گی وہ ہوں گی، طواف الزیارہ بہرحال کرنا ہوگا۔ اور کسی خاتون کو اگر اس کے باری کے ایام آ گئے تو اب اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جیسے ایام سے فارغ ہو تو اب وہ طواف الزیارہ کرے، اور طواف الزیارہ کر کے اب اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ کس پر؟ صرف خواتین کے جو خاص ایام ہوتے ہیں ان ایام میں اس کو اجازت ہے۔ طواف الزیارہ جیسے آپ کو عمرے کا طواف کرنے کا طریقہ بتایا، اسی طرح سے طواف الزیارہ ہوگا کہ ہر طواف میں 8 استلام ہوتے ہیں اور 7 چکر ہوتے ہیں۔ ہر طواف میں 8 استلام ہوتے ہیں اور 7 چکر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں طواف الزیارہ چونکہ آپ نے اب سلے ہوئے کپڑوں میں ہوں گے تو اب آپ نے سلے ہوئے کپڑوں میں اس میں استباح نہیں کرنا، رمل کرنا ہے۔ اسی انداز سے شان ہلا ہلا کر، عالی شان انداز میں، سینے کو ہلا ہلا کر، مٹھیاں بند کر، اچھے انداز میں چھوٹے چھوٹے قدم لے کے اس کو آپ نے رمل کرنا ہے۔ اس انداز سے آپ چلیں گے۔ اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی تو آپ نے رمل موقوف کر دینا ہے، جب جگہ ملے جب آپ نے رمل کرنا ہے۔ اب رمل کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح جس طرح عمرے کی صحیح کی تھی اب آپ حج کی صحیح کے لیے آئیں گے۔ میں وہ پورا پریکٹیکل کر کے اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ وہ بتا دیا گیا۔ اب آپ نے عمرے کی صحیح کی تھی، اب آپ اسی طرح حج کی صحیح کریں گے۔ جب حج کی صحیح کر لیں گے 2 رکعت نفل ادا کریں گے، مستحب ہے۔ یہ ادا کرنے کے بعد اب آپ دوبارہ اپنے خیموں میں آ جائیں گے۔ آپ نے آج رات یہاں گزارنی ہے 11ویں، یہ سنت ہے۔ 11ویں رات گزارنے کے بعد یہاں پر تہجد پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، آپ نیک اعمال کریں، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہو نماز فجر پڑھیں۔ لوگ فجر کے وقت جاتے ہوئے نظر آئیں گے رمی کرتے ہوئے۔ یاد رکھیں رمی کا وقت جو ہے وہ زوال سے یعنی ظہر کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوگا رمی کا وقت شروع ہوگا۔ آپ نے نماز ظہر ادا کرنی ہے، اور میرا مشورہ ہے کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ٹائم لے لیجئے۔
جب مثل اول میں شافعی نماز عصر پڑھ رہے ہوں آپ کے پاس بہترین موقع ہوگا، اس وقت میں آپ نے جا کر اپنی رمی کر لینی ہے۔ 4-4:30 بجے کا یہ ٹائم میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت آپ جائیں، جا کر رمی کریں۔ آج آپ نے 3 شیطانوں کی رمی کرنی ہے۔ یاد رکھیں 11ویں اور 12ویں کی رمی کا ایک ہی طریقہ ہے، میں آپ کو 11ویں کی عرض کرتا ہوں، آپ 12ویں کی خود بخود انڈرسٹوڈ کر لیں گے۔ تو اب آپ نے آج کی جو رمی کرنی ہے اپنا رخ قبلے کی طرف رکھنا ہے، اور چھوٹے شیطان کو دکھائیے دوبارہ۔ اب آپ نے چھوٹے شیطان کی طرف یوں رمی کرنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ آج جو رمی کر رہے ہیں آپ سلے ہوئے کپڑوں میں ہیں، رمی کرنے کے لیے آئیں گے تو تکبیر تشریق اسی طرح پڑھتے ہوئے آئیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق پڑھتے رہیں گے، اس کو آپ نے مارنا ہے۔ اور اسی طرح سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کو ابھی دعا کرتے ہوئے لوگ نظر آئے تھے۔ آج یہاں پر دعا کرنے کی سنت یہ ہے کہ روزانہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہتھیلی کا رخ کہاں ہوتا ہے؟ آسمان کی طرف۔ آج یہاں پر خصوصی طور پر ان 2 جمروں کی رمی کے بعد دعا کا مسنون طریقہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف یوں ہتھیلیاں کرنی ہیں، یوں ہتھیلیاں کرنی ہیں، اور اب آپ نے دعا کرنی ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ زیادہ موقع اس لیے نہیں ملے گا کہ ازدحام ہوگا، آپ تھوڑا سائڈ پر آ جائیں گے، دعا کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اب منجل شیطان، ٹھیک ہے، اب منجل شیطان یعنی جو وسطیٰ کہلاتا ہے، جمرہ وسطیٰ، اس مقام پر آئیں گے، اس کی رمی کریں گے۔ اس کی بھی اسی طرح 7 مرتبہ کنکریاں ماریں گے، قبلہ رخ جو میں نے طریقہ بتایا چھوٹے شیطان کو مارنے کا، اسی طرح کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہی دعا کریں گے۔ دعا کرنے کے بعد اور آگے بڑھیں گے تو اب آپ جو پہلے دن رمی کی تھی، آپ نے 10ویں کی رمی، آپ نے شیطان کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ کر لیا تھا، اس بڑے شیطان کو سیدھے ہاتھ پہ کر لیں۔ یہ سارے اعمال جو میں بتا رہا ہوں، یہ سیدھا ہاتھ، الٹا ہاتھ، قبلہ رخ، یہ سب سنت ہے۔ کسی نے اگر کسی طرف سے بھی اس کی رمی کر لی تو اس کی رمی جائز ہے، ہو جائے گی، لیکن یہ جو انسب طریقہ، سنت طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کی کوشش کریں، اور یہ سارے طریقے میسر ہیں، بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ صرف اتنا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ مجھے جو بھی عمل کرنا ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا، میں بھی اس طرح سے کروں گا۔ بس یہ انشاءاللہ خواہش ہوگی تو سارے اعمال میں آپ کو آسانی میسر ہوگی۔ اب آپ نے جب رمی بڑے شیطان کی اسی طرح پہلے دن کی طرح، آپ کے سیدھے ہاتھ پر مینا، الٹے ہاتھ پر خانہ کعبہ، سینہ اس کی طرف، اور رمی کرنے کے بعد اب آپ رکیں گے نہیں، اب آپ چلتے چلتے اسی طرح الٹے ہاتھ پر آئیں گے اور اپنے خیمے میں آ جائیں گے، رات یہاں گزاریں گے۔ 12ویں شب بھی گزارنا سنت ہے، جب 12ویں گزار لیں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے لیے بسیں بھی موجود ہوں گی۔ 12ویں کی رمی کرنے کے بعد آپ کو آپ کے ہوٹل میں لے جائیں گی۔ آپ نے اگر قریب میں ہوٹل دیکھا ہے تو آپ پیدل جا سکتے ہیں، مسجد خیف وہاں پر موجود ہے، 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے مزارات وہاں کہا جاتا ہے، اس کے دامن میں دعا کریں۔ پوری مینا کی وادی اس میں دعائیں کرتے رہیں، التجائیں کرتے رہیں، مغفرت طلب کرتے رہیں۔ جب یہ آپ کی ہو جائے الحمدللہ عز و جل، اس کے بعد اب آپ نے آخری کام کرنا ہے، وہ طواف وداع ہے۔ رخصت سے پہلے آپ کی اب مدینے کی حاضری ہے، اس سے پہلے آپ نے طواف وداع کرنا ہے، اس سے پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ اور اب آپ نے طواف وداع میں نے دیکھا عاشقان رسول کو، جب وہ طواف کرتے ہیں، آخری طواف ہے، اب رخصت ہے، اب یا تو گھر کا سفر ہے یا مدینے کا سفر ہے، اپنے رب سے التجائے کرتے ہیں، روتے روتے بلکتے۔ میں نے چائنیز حاجی کو دیکھا، انڈونیشینز کو دیکھا، ترکی کو دیکھا، جب وہ جا رہے خانہ کعبہ کو الوداع کرتے ہوئے، ہاتھ ہلاتے ہوئے، الوداع الوداع، الٹے قدم چل رہے اور یوں گھومنا شروع ہوئے، پھر پلٹ پلٹ کر دیکھتے جیسے بچھڑ رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں۔ اب اس مقام پر آپ دعائیں کریں۔ طواف رخصت کرنے کے بعد، طواف وداع کے 7 چکر اسی طرح سے کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لی۔ واجب الطواف ادا کرنے کے بعد ملتزم پر دعا کی، میزاب رحمت کے نیچے دعائیں کی، مختلف دعائیں کرتے کرتے وہاں سے رخصت لیجئے، بس کا جو ٹائم وزارت کی طرف سے آپ کو ملے۔ بعض حاجی کیا کرتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ صبح 10 بجے بس جائے گی مدینے، اچھا بھائی 10 بجے جائے گی، وہ آنکھ کھولتے ہوئے فجر پڑھنے کے بعد 8 بجے نکل کے جا رہے ہیں کہ میں طواف وداع کر کے آؤں۔ آپ ایسا نہیں کیجیے گا، آپ کو مشورہ ہے کہ آپ طواف وداع کے لیے رات ہی کو آ جائیے گا، رات ہی کو طواف وداع کیجیے گا، نماز فجر پڑھ کے آپ اپنے ہوٹل پر آ جائیں، اپنا سامان پیک کریں اور اپنی وقت پر اپنی بس میں آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹیں،
اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ تمام حاضریاں ان میں آسانی عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. مولا کریم اے اللہ جو یہاں حج تربیت ہوئی اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ ہمیں حق بات کہنے اور درست کلام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری زبانوں میں بھی تاثیر تو ہی عطا فرما. اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میٹھے مدینے کی بعض لوگ با ادب حاضریاں سب کو عطا فرما دے. اے اللہ ہماری وزارت جو یہاں کوشش کر رہی ہے وزارت مذہبی امور کے تحت جو یہاں تربیت ہو رہی ہے اے اللہ اس تربیت کرنے والوں کو بھی شاد و آباد کر. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا خدا حج پہ بلا